درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر دینی مجلس کے شروع میں علماء کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھ لیں۔ میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اس بات کی سند تلاش کر رہا تھا کہ کہاں سے یہ بات آئی ہے، اور جب مجھے یہ بات حاصل ہوئی بڑا لطف آیا، تو جی چاہ رہا ہے آپ سے بھی وہ بات شیئر کرتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل کو جانے والے رستے دو طرح کے ہیں، ایک وہ رستے جن سے خیر دل کے اندر جاتی ہے اور دل خیر سے، بھلائی سے، عمدہ یقین سے، اچھے اعمال کے شوق سے بھر جاتا ہے، اور ایک رستہ دل میں شر کے جانے کا ہے، جس سے شک، بے یقینی، بد عملی اور عبادات کے اندر کاہلی اور سستی کا جذبات دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب بندہ دین کی بات سننے سے پہلے درود شریف پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دل میں جانے والے شر کے رستوں کو بند کر دیتے ہیں اور خیر کے رستوں کو کھول دیتے ہیں، اسے بندے کی دل کے اندر خیر جاتی ہے۔ آج اس نشست اور بڑی بابرکت نشست ہے، یہ ادارہ جس کے ویسے تو عمر زیادہ ہو گئی ہے، لیکن اس کے خریدنے کی عمر کے 2 سال آج مکمل ہو گئے، اور یہ ہمارے مخدوم حضرت مولانا قاری اسلم صاحب دامت برکاتہ، ویسے ہمارے پاس گجرات میں بھی تشریف لاتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے علم کے اندر، عمر کے اندر، تقویٰ ورع کے اندر برکتیں پیدا فرمائے، اور ہمارے مولانا ابوبکر صدیق دامت برکاتہ، اللہ تعالیٰ ان سے اور زیادہ دین کا کام ہے۔ تو یہ اور یہاں کے سارے دوست جنہوں نے جتنا بھی تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شایان شان اجر عطا کرتا ہے۔ کسی کے پاس لاکھ تھا اسے لاکھ دے دیا، کسی کے پاس 50,000 کی گنجائش تھی اسے 50,000 دے دیا، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی کہ اے اللہ یہ اس ادارے کے اوپر قرض ہے، یا اللہ اس کے ادا کرنے کا کوئی ذریعہ پیدا فرما دے، اس کو بھی اللہ جل شانہ اجر عطا فرما دے۔ تو میں نے جھجکتے ہوئے مولانا ابوبکر صدیق صاحب سے پوچھ لیا تھا کہ قرضہ سارا اتر گیا ہے کہ نہیں اترا،
بتا رہے تھے کہ ابھی قرضہ باقی ہے. تو اس بابت مجلس کے اندر ہم سب یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس قرضے کے اتارنے کا غیب سے انتظام فرمائے. سچی بات یہ ہے کہ آج بھی میں مولانا صاحب سے بات کر رہا تھا کہ مجھے 26 سال ہو گئے ہیں ادارہ چلاتے ہوئے، اور یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. کتنا اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا پڑتا ہے، کتنا اللہ تعالیٰ سے مانگنا پڑتا ہے، جا کر یہ مسائل حل ہوتے ہیں. اور اب میں اپنی بات کی طرف آگے چلتا ہوں. یہ سب آپ حضرات کو بھی مبارک ہو، اور ہمارے مخدوم قاری اسلم صاحب دامت برکات اور مولانا ابوبکر صدیق صاحب سب دوستوں کو مبارک ہو. بات یہ ہے کہ یہ دینی ادارے، دینی مراکز، ان کی دنیا والوں کے سامنے کوئی حیثیت ہو یا نہ ہو، یقین مانیں کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے ہمیں آسمان کی خوبصورتی ستاروں سے نظر آتی ہے. فرمایا کہ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، ہم نے یہ جو نیچے والا آسمان ہے اس میں ستارے پرو کر اس کو خوبصورت کر دیا ہے. اور آسمان کے اوپر رہنے والی جو مخلوق ہے ان کو جو خوبصورتی نظر آتی ہے، جن جگہوں پر قرآن نظر آتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ان کو ایسی نظر چمکتی نظر آتی ہیں جیسے زمین والوں کو ستارے نظر آتے ہیں. تو اب معاملہ یہ ہے کہ ان اداروں کے ساتھ بندے کو تعاون کرنا اگر ایک بڑی ہمارے معاشرے کی ایک آپ یہ سمجھ لیں کم قسمتی ہے کہ جب تک ہماری توجہ کوئی نہیں کرائے گا، کوئی آ کے چندے کی اپیل نہیں کرے گا، تو ہم بھی اسی طرح خاموش بیٹھے ہوا، ہم بھی پھر اس میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں خود دیکھنی چاہیے. ایک آیت میں نے تلاوت کی، اس آیت کا تعلق کہ اس کے ضمن کے اندر میں ایک چھوٹی سی بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دعا ہے اللہ جل شانہ مجھے آپ کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آدمی دنیا کے اندر اعمال کرتا ہے، تو اب معاملہ یہ ہے کیا اعمال کا اثر اور فائدہ آخرت تک محدود ہے یا دنیا میں بھی اس کا کچھ اثر پڑتا ہے؟ یعنی سارا کچھ انسان لالچی ہے. محاورہ بھی ہم نے اسی طرح بنایا ہے، 9 نقد نہ 13 اڑا. دور بات کا معاملہ 9 نقد ہے، نقد 9 بھی مل جائے ادھار والے 13 سے اچھے ہیں. ہمارے مولانا سمیع اللہ صاحب پراپرٹی ڈیلر بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ جس پلاٹ کے نقد مل رہے ہو نا، کہتے اے لے ہو تو جنہیں 6 مہینے دکھا رہے ہیں وہ نہیں چاہیے. تو اب معاملہ کیا ہے؟ انسان کو دنیا کے اندر جتنے مسائل موجود ہیں جن سے واسطہ اور سابقہ پڑتا ہے، وہ سارے کے سارے مسائل خالص دنیاوی ہوں تو بھی اعمال کے اندر ان کا حل موجود ہے. اگر کچھ مسائل مرنے کے بعد تو انسان کے سارے مسئلے شروع ہو جائیں گے.
اور ان مسائل کے لیے بندے کو دوبارہ دنیا میں آ کر مسئلہ حل کرنے کا موقع نہیں ملے. میں ایک مسئلے سے شروع کرتا ہوں. آج کل سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے اور ایک وبا بھی ہے، تعویذ، جادو، یہ وہ سارے معاملات، یہ دنیاوی معاملہ ہے. تو کیا اس کا حل بھی اعمال کے اندر موجود ہے؟ بھائی اعمال کے اندر ہی تو اس کا حل ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اس طرح ہو گئی کہ آپ بالکل بھولنا، ایک بات آپ کو بھول جاتی، دوسری بھول جاتی. عشاء کی نماز پڑھی، یہ ذہن میں نہیں جاتا تھا وتر پڑھ لیے ہیں کہ نہیں پڑھا. بعد وتر پڑھنے کے باوجود فرمایا تھا کہ ابھی میں نے شاید وتر نہیں پڑھا. حتیٰ کہ کھانا کھانے کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت. کھانا کھا لیا، کبھی نہیں کھایا ہوتا تو سمجھ لیتے کھانا کھا لیا، کبھی کھا لیا ہوتا تھا تو یہ فرماتے میں نے کھانا نہیں. یہ ایک کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگاتار رہنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. دو فرشتے آئے، آگے آپس میں باتیں کرنے لگے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا، آرام فرمانا میرے آپ کی طرح نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ عینایا تنام ولا ینام قلبی، نیند صرف میری آنکھوں کے اوپر ہوتی ہے، دل میرا بیدار ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میرے آپ کے سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئیں گے تو ان کا وضو بھی نہیں ٹوٹے گی. یہی ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. جس طرح نیند مختلف ہے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانا یا موت وہ بھی مختلف ہے. پر دو فرشتے آئے، آپس میں باتیں کرنے لگے. ایک فرشتہ کہتا ہے دوسرے سے کہ یہ جو صاحب لیٹے ہوئے ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا ان کو قطبہ، ان کو جادو ہوا ہے. یہ فرشتہ پوچھتا ہے من تبا ہو، کس نے جادو کیا؟ وہ فرشتہ جواب دیتا ہے کہ لبید بن عاصم یہودی ہے، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا. پھر کہا کہ کہاں اس نے وہ جادو کر کے پھینکا ہے؟ کہا کہ فلاں کنواں ہے، بند کنواں، اس کے اندر پھینکا ہے. پھر پوچھتا ہے کہ حل کیا ہے؟ میں کہ جو معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ اس کا حل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب اور یہ کیفیت دیکھی، بین النوم والیقظہ، نیند اور بیداری کے درمیان کی کیفیت تھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم کو ساتھ لیا، اس کنویں کے اندر جا کے اس کو نیچے اتارا. وہ اترا تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اور جو کنگا آپ استعمال کرتے تھے اس کے دندانے، اور ان کو گیرے لگا کر 11 گیرے اس طرح اس نے جادو کیا ہوا تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی، ایک ایک آیت پڑھتے جاتے ہیں تو ایک ایک گرہ خود بخود کھلتی جاتی ہے. اور جو ہی قل اعوذ برب الفلق ایک آیت پڑھی، ایک گرہ کھل گئی. من شر ما خلق، دوسری گرہ کھل گئی. ومن شر غاسق اذا وقب، تیسری گرہ. یہ 11 آیات بنتی ہیں، 11 کی 11 گرہیں کھل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بالکل حشاش بشاش. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کے لیے ان دونوں صورتوں کو اپنے معمولات کے اندر شامل. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر کے اوپر لیٹنے کے لیے آرام کے لیے تشریف لاتے
یہ دو سکتے پڑھ کر اس طرح دم کر کے سارے جسم کے اوپر پھینکتے ہیں. اور بخاری شریف کے اندر لکھا ہے کہ اخیر دنوں کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف کے اندر تھے، جسم میں حرکت نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورتیں پڑھ کر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر دم کی، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے وجود مبارک کے اوپر پھیرا. ایسا عمل تھا، ایسا اہتمام تھا کہ اس آخری بیماری کے دنوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو نہیں چھوڑا. اچھا اب بتاؤ جادو کا مسئلہ حل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہو گیا. لیکن معاملہ کیا ہے؟ یہ میں جو شروع بات کی، یہ دنیاوی معاملہ ہے. اعمال کا اثر دنیاوی زندگی کے اوپر پڑتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 8 اور بعض روایات کے اندر 11 بیٹیاں تھی، بیٹا کوئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے حاضر ہوئے اور آگے سوال کیا، کہا کہ ما تشتکی، کیا بیماری ہے؟ مطلب کیا مسئلہ ہے؟ دل کا مرض ہے، شوگر ہے، کوئی گھٹنوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، ما تشتکی. وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، وہ فرمانے لگے ذنوبی، اور تو کوئی پتہ نہیں ہے، گناہ ہے جن کی وجہ سے پریشان ہوں. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سوال کیا؟ ما تشتہی، کسی چیز کی ضرورت ہو؟ میں کہا مغفرت ربی، اللہ کی مغفرت کی ضرورت ہے. جب گناہوں کا مسئلہ ہے تو مغفرت کی ضرورت ہے. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ آمر کبھی طبیب، میں آپ کے لیے نہ کسی حکیم کو بھیجتا ہوں، آپ کا علاج کریں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے هو الذی امرضنی، کہا جس نے شفا دینی ہے، بیمار بھی تو اسی نے کیا ہوا، جس کے پاس شفا ہے بیمار بھی تو اسی نے کیا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي. پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آمرنک بالمال، میں کچھ مال آپ کے لیے بھیجتا ہوں، ہدیہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماننے لگے کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں، لا اشتری، مجھے ضرورت نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی بات نہیں ہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اب دنیا میں نہیں زیادہ عرصہ ٹھہریں گے، بیماری کی کیفیت ایسی ہے، تو آپ کے بعد آپ کی بچیوں کے کام آئے گا. آپ کی دورینہ اولاد نہیں ہے، آپ کی بچیوں کے کام آئے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیماری کی حالت کے اندر جوش سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور یہ فرمایا اتخشى علی بناتی الفقر، تمہیں یہ ڈر ہے کہ میری بچیوں پر فقر بات آئے گا. علمتهن الواقعہ، میں نے اپنی بچیوں کو صورت واقعہ یاد کروائی ہے، اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو شخص رات کو صورت واقعہ پڑھتا ہے اس کو ساری زندگی کا فاقہ نہیں آ سکتا. اب بتاؤ روٹی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ دنیاوی مسئلہ ہے یا آخرت کا مسئلہ ہے؟ دنیاوی مسئلہ. یہ اعمال کا اثر دنیاوی زندگی کے اوپر پڑتا ہے. اور اگلی بات، صرف کافر کے لیے نہیں ہے، صرف کافر کے لیے نہیں ہے، مسلمان کے لیے نہیں ہے. کافر بھی اگر مسلمانوں جیسے اعمال کرے گا آخرت میں تو اس کو کچھ نہیں ملے گا، اور دنیا کے اندر اس کو بھی ان اعمال کا فائدہ ہوگا. شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ انڈیا کے اندر ضلع سہارنپور کے اندر دیوبند کے شہر کے اندر
ایک بنیا ایک ہندو اس نے سونار کی دکان بنائی اور کہا کہ چند دنوں کے اندر اس کا کاروبار اتنا بڑھ گیا کہ وہ مسلمان تو مسلمان کیا دوسرے ہندو بھی بنیے بھی اس کے اوپر رش کرنے لگے. وہ کہا کہ لوگوں نے پھر اس سے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے, تم چند دنوں کے اندر اتنے مالدار ہو گئے اور اتنا تمہیں. اس نے کہا کہ جب میں نے دکان شروع کی تو یہاں کے ایک مولانا صاحب مجھ سے زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھنے کیا ہے کہ میرے گھر میں اتنا زیور ہے تو میری کتنی زکوٰۃ بنتی ہے. کہا میں نے ان سے زکوٰۃ کے بارے میں تفصیلات حاصل کی تو انہوں نے بتایا زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے, جب مال پاک ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ضائع ہونے اور ہلاک ہونے کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے. تب سے میں نے اس سے پوچھا کتنے حصے کے بعد زکوٰۃ دیتے ہو؟ اس نے کہا 40واں حصہ دیتے ہیں اور سال میں ایک بار, ایک سال گزر جاتا ہے پھر دیتے ہیں. کہا میں تب سے ہر سال, میں مسلمان نہیں ہوں لیکن مسلمانوں کے طریقے پر صرف زکوٰۃ ادا کرتا ہوں تو مسلمانوں کے رب نے میرے مال کو بہت بڑھا دیا ہے. مال اگر مسلمان کرے گا اس کو دنیا اور آخرت کا فائدہ ہوگا, اگر کافر کرے گا تو اس کو دنیا کا فائدہ اس کو بھی ہوگا. حدیث شریف کے اندر فرمایا کہ صحابہ نے کہ یا رسول اللہ جن کو کفار اعمال کرتے ہیں, فرمایا ہاں ان کا بھی اجر ہے لیکن ان کا اجر دنیا تک محدود ہے. ویسے وہ واقعہ لکھا ہے مولانا روم نے لکھا ہے کہ وہ دو فرشتے جا رہے تھے آسمانوں کے اوپر واپس, تو ملاقات ہو گئی. ایک دوسرے سے پوچھا بھائی کدھر گئے تھے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بڑے عجیب کام بھیجا تھا. کہا کیا کام بھیجا تھا؟ کہا کہ ایک آدمی بڑا نیک تھا تو اس کے مرنے کا وقت آیا تو اس نے پانی مانگا, سرائی کے اندر پانی پڑا ہوا تھا تو ایک آدمی یا اس کا خادم یا عیادت کرنے والا پانی دینے لگا. اللہ نے مجھے آسمانوں سے بھیجا, کہا جاؤ پار مار کے وہ سرائی پانی والی توڑ آؤ, اس کو پانی نہیں دینا. تو میں آیا, اللہ تعالیٰ کا حکم تھا, میں نے وہ پر مارا, سرائی ٹوٹ گئی. اب وہ مزید پانی کا انتظام کرنے سے پہلے وہ بندہ فوت ہو گیا. تو سمجھتا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے عجیب کام بھیجا تھا. کہا ایک بندہ گناہگار, کوئی زندگی کے اندر اس کا اچھا اور نیک کام نہیں تھا, مرنے لگا تو اس نے کہا کہ آج میرا مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ قریب ان کے جو تالاب تھا, جوہر تھا, پانی تھا, اس نے وہاں اس کا نوکر گیا تو مچھلی کے لیے اس نے جال پھینکا, اس میں مچھلی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا فلان جگہ سے جاؤ ایک مچھلی اٹھا کے اس کے جال کے اندر ڈال دو. تو میں نے وہ مچھلی ادھر سے اٹھائی اور جال کے اندر ڈال دی. کہا تھا سمجھ نہیں آتی, بندہ بڑا نافرمان ہے, گناہ گار ہے. جا کے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ اتنا نیک اور اس کو مرتے وقت پانی نہیں ملا. تو میں یہ اتنا نیک تھا کہ ہم نہیں چاہتے تھے, اس کا کوئی گناہ نہیں تھا, ہم نہیں چاہتے تھے, ایک چھوٹی سی بات تھی, ہم یہ چاہتے تھے کہ اس کا بھی معاملہ دنیا کے اندر حل ہو جائے, اسے پانی سے محروم کر کے ہم نے اس کو وہ گناہ بھی معاف فرما دیا. یا نہ وہ تو دوسرا بندہ فاسق اور اس طرح کا, تو وہ اس نے مچھلی کی خواہش کی. فرمایا کہ وہ کافر تھا, اس کی کوئی نیکی بھی نہیں تھی, ایک نیکی ایسی تھی. اب اگر ہم اس کی یہ خواہش پوری نہ کرتے تو اس کا بدلہ آخرت کے اندر دینا پڑنا تھا. تو ہم نے اس کو مچھلی کھلا دی, اس کی خواہش پوری کر دی ہے, دنیا کے اندر اس کا معاملہ ہمارے ساتھ ختم ہو گیا.